الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت باللہ صادق اللہ مولانا العظیم. بے حد حمد و ثناء اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات کے مقدسہ دے واسطے، اور بے شمار لاتعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ تے. حضرات گرامی، 13 رجب المرجب حضرت امیر المومنین خلیفہ راشد داماد رسول زوج فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات مولا من اسد اللہ و رسولہ حیدر کرار سیدنا و مولانا حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دا دن 13 رجب المرجب. اج دی محفل آپ دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ چ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی ایک چھوٹی جی کاوش نو قبول فرمائے، ذکر اذکار نو، اور اے ہدیہ مولا علی پنجتن پاک دے کرانے دے سب بارگاہ دے وچ قبول و مقبول ہو جائے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک چ ارشاد فرمایا 5 سپارہ سورۃ شورا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے دس دیو، انہوں نے فرما دیو کہ میں جیڑا کہ رسالت دا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے متعلق، اور ساریاں چیزاں جو بھی تانوں دس رہے ہیں تواڈے ایمان دے نو مضبوط کر رہے ہیں، ایمان دی حقیقت دس رہے ہیں، شرک تو پاک کر رہے ہیں. تو ایک وحدہ لا شریک واحد یکتا اللہ تعالیٰ دے متعلق تانوں سارا کچھ دس رہے ہیں، اور ایمانیات و سابق جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دی رضا دے متعلق جو بھی تانوں تبلیغ کر رہے ہیں تے تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں مانگدا، ادا کوئی صلہ معاوضہ کوئی تنہا کوئی وہ چیز نہیں مانگ رہا. الا القربہ الا المودۃ فی القربہ، لیکن یہ آ کہ میری جڑے قرابت دار نے انہاں نال تسی مودت رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امور سلطنت دے وچ مشغول کو کام کار نہیں سی پھر کم کر سکدے، اخراجات چلان واسطے مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اخراجات واسطے کچھ نہ کوئی سانو خدمت کرنی چاہیے، کوئی ہدیہ نذرانہ پیش کرنا چاہیے. تو سارے نے کچھ پیسے وغیرہ کچھ چیزاں کٹھیاں کیتیاں. تو ہن کوئی سارے سوچن لگ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کون عرض کرے گا. تو حضرت عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا مشورہ ہویا کہ انہوں نے کیا جائے. تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت پیار فرماندے، انہوں دی گل نوں ٹالدے نہیں. تو آپ نے آ کے عرض کیتی کہ سرکار سارے صحابہ دا مشورہ ہے تے تھوڑی جی خدمت دا موقع مل جائے اگر تو آپ قبول فرما لو ہدیہ نذرانہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن چ آیت نازل کر دیتی کہ انہوں نے دس دیو کہ میں تواڈے کول اس چیز دا اجر نہیں مانگدا، اے رسالت دا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تانوں اللہ دیاں قربتاں چ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی اجر نہیں مانگدا، صرف یہ ہے کہ میرے قرابت ہے. یہ حکم کیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن چ ہے. اللہ تعالیٰ نے تسی انہوں نے دس دیو، یعنی حکم اللہ دا لیکن وہ جاری سرکار دی زبان تو ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے احکامات نے وہ جاری اس کون دی زبان چ ہوندے نے. اللہ ڈائریکٹ نہیں آ کے کسی نوں کہندا. تے جدوں اللہ ڈائریکٹ آ کے سانوں کوئی چیز عطا نہیں کیتی اللہ نے تے اسی ڈائریکٹ اللہ تک کیویں پہنچ جاواں گے. واسطہ نبی دا وچ بنایا گیا، وسیلہ نبی دا بنایا گیا، تے جڑے وسیلہ ہی چھڈ دیتا تے پھر اللہ تک کیویں پہنچ سکدا. اللہ تعالیٰ سانوں حکم دے رہا ہے بواسطہ نبی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا.
اس زبان نے دسیا کہ اللہ اس طرح اسی مان لیا، اللہ اس زبان نے فرمایا قرآن ہے اسی مان لیا قرآن ہے، اس زبان نے فرمایا میری حدیث ہے اسی مان لیا۔ تسی انہوں نے کہہ دیو کہ میں نو کوئی اجر معاوضہ نہیں چاہیے اس چیز کا، لیکن یہ ہے کہ میری جڑے قرابت دار نے، قرابت دار میرے قریبی جڑے انہاں دے نال مودت رکھو۔ محبت اور مودت ایک ہی چیز ہے، لیکن فرق یہ آ محبت دے واسطے دونوں لفظ استعمال ہوندے نے، تو مودت جڑی ہے کہ وہ ہے کہ بہت زیادہ شدید محبت جنہوں کہنا ہے، ود چڑھ کے محبت، یعنی دوسرے لفظاں چاہ جی میں اسی عشق دا لفظ استعمال کرنے، عشق کہہ لو اس کہ عشق کرو انہاں دے نال۔ تو کس صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تواڈے قرابت دار کہڑے کہڑے نے؟ تو یہ متعلق فرمایا گیا کہ میرے جڑے قرابت دار نے وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن تے وہ حسین نے۔ تو صحابہ کرام نے جس لئے عرض کیتی تے یہ مطلب کئی مطلب ہے کہ روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی اور فاطمہ اور حسن حسین کو بلایا، عرض کیا الہی یہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ جدو موبائل ہویا سی اس وقت یہ موبائل لیا آئے تو بعد تو اسی طرح ہی حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جملہ صحابہ اکبار جو مدینہ شریف میں سکونت پذیر تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم قریبیوں سے کون لوگ مراد ہیں، یعنی آپ کے قریبی کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے مودت یعنی ٹوٹ کر محبت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ تو یہ پتہ چلیا کہ سب تو زیادہ قرابت دار یہ مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی قرابت دار نہیں گا، انہوں خاص مقام حاصل ہے۔ سارے صحابہ کرام بھی آپ دے قریبی نے، آپ دے صحابہ نے بڑی شانہ نے انہوں دیاں رشتہ داریاں بھی انہوں نال سن۔ تو ازواج مختارات ساری مومنہ امامہ وہ بھی انہوں دی اولاداں وہ بھی قرابت دار چون، لیکن انہوں خاص مرتبہ تے مقام حاصل ہے۔ تو چونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دی پیدائش دا دن ہے، آپ جدوں آپ دی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیٹ سن تو آپ دی والدہ اٹھیاں پیدائش دا ٹائم قریب آ رہا سی تو اٹھیاں تے خانے کعبے دا طواف کرنا شروع کرتا جا، تو اسے دوران ہی آپ نو درد ذیل شروع ہو گئی، تو درد شروع ہو گئی پیدائش والی، تو آپ نے دیکھیا تو اتنے ضرورت سی پردے دی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی ایک خاص مقام مولا علی نو شان عطا کرنی سی۔ کعبے دی دیوار پھٹ گئی، آپ اندر داخل ہو گئیاں، دیوار مل گئی اندر، کعبے دے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دی پیدائش ہوئی۔ تو آپ نو بچ کر لے کے آئیاں تے آپ نے اکھ نہیں کھولی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے آئے اطلاع ملی تو عرض کیتی آپ دی والدہ نے، مولا علی دی والدہ نے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی سن لیکن آپ انہوں نے بھی اپنی امی جان کہندے ہوندے سن۔ انہوں دی قبر چ خود لیٹے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرف انہوں نے حاصل ہویا۔ تو عرض کیتی سرکار اکھ نہیں ذکر کھول رہے، پتہ نہیں کی معاملہ ہے، اکھ کیویں کھول دے؟ کعبے تے پیدائش ہوئی تے اتنے تے بت ہی بت پئے سن، کعبے دے اندر تے بت سن، جے اکھ اتنے کھول دے تے بتاں تے نظر پینی سی نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، اٹھایا جس ویلے تے آپ نے اکھ کھول لی، پہلی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تے پئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی لعاب دہن عطا فرمایا۔ تو بہت زیادہ فضیلتاں حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ نو حاصل نے۔ ایک صحابی روایت کرنے جمی ابن عمیر روایت فرماندے نے کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس گیا، میں نے پوچھا کون سا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطمہ تو زہرا۔ پھر کہا گیا کہ مردوں میں سے؟ فرمایا کہ ان کے خامد یعنی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔
حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن آگے فرمایا لیکن میرے تو بعد نبی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ہارون علیہ السلام بھائی سن دونوں، جسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سی کہ اے موسیٰ فرعون کو چلا جائے معجزے لے جا تے چلا جا تے انہوں جا کے تبلیغ کر، تے اس ویلے کہنے لگے یا اللہ میرا ایک ساتھی بنا دے، میرا وزیر بنا دے ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے سن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرمایا کہ تیرے میرے نال نسبت اس طرح ہے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام، لیکن میرے تو بعد نبی نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ جنگ خیبر جدوں فتح نہیں سی ہو رہا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دی اکھاں دکھنی آئیاں سن، آپ لشکر دے نال تشریف نہیں سی لگائے خیبر دے طرف۔ بعد چ آپ نے سوچا کہ میں کیوں رہ گیا پیچھے، جذبہ انہا ہوندا سی جہاد دا، اج تے سانوں جنگ تو جہاد تو تے سانوں بڑا سن کے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاندی کہ اسی تو مر جاواں گے اتھے، حالانکہ وہ شہادت دی موت ہے، صحابہ تمنا کردے ہوندے شہادت دی، شہید زندہ ہے، وہ اللہ دے گھر چ انہوں روزی دیتی جاندی، رزق دتا جاندا ہے، کھاندے پیندے نے جنتاں دے وچ شہید جڑے۔ تو انہاں دے اے جذبات سن، جذبے سن، ذوق شوق سن کہ اللہ دے رستے چ دین دے خاطر اپنی جاناں قربان کرن دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی دن ہو گئے سن محاصرہ کیتا ہویا سی تے خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا سی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص نو دیاں گا جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول اودے نال پیار کردا ہے۔ ہن کبار صحابہ کرام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، دیگر صحابہ کرام اشرم بشرا، بہت سارے صحابہ کرام نے، تو ہر کسی دی خواہش کہ کل جھنڈا مینوں مل جاوے، اے سعادت مینوں نصیب ہو جائے خیبر فتح کرن دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو انہیں چینو حضرت علی بھی حاضر ہو گیا بارگاہ دے وچ۔ تو آپ دیاں اکھاں دکھنی آئیاں سن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب ذہن پایا، اکھاں دے وچ اکھاں صحیح ہو گئیاں، تو جھنڈا عطا فرما دیتا۔ تو ایک ہاتھ چ جھنڈا سی تے ایک ہاتھ چ تلوار سی۔ تو آپ اگے ودے تے دروازہ خیبر دا بڑا وزنی دروازہ سی، جنہوں 40 یا 70 آدمی بھی نہیں سی چک سکدے ہوندے۔ آپ نے 2 انگلاں پائیاں وچ چیت وچ تے دروازہ اکھاڑ کے اور سٹ دیتا، تو خیبر فتح ہو گیا۔ جدوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی فرمانی سی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نال لے لیا، تے حضرت مولا علی نو فرمایا علی تو اج رات ساڈے بسترے تے سونا ہے، تے لوگاں دی امانتاں پئیاں نے ساڈے کول، تے انہاں نو واپس کر کے صبح واپس ساڈے پیچھے آ جی مدینے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سو گئے۔ باہر کافراں نے 4 چفیرے گھیرا پایا، ننگیاں تلواراں لے کے کھڑے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرنے واسطے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں حکم دیتا، دیکھو کڈی خطرناک رات سی ہو کہ کافر باہر حملہ کرنے واسطے کھڑے نے، اگر وہ پروگرام بنا دے کہ جا کے کہ سرکار آرام فرمانے جا کے تے اسی حملہ کر دیے تے شہید کر دیے، تو حضرت علی سن اتھے دا۔ بعد وچ صحابہ نے کہا ایک دفعہ کہ علی تانوں ادن خوف نہیں آیا کہ دشمن کافر سارے تلواراں لے کے محاصرہ کیتا ہوا ہے گھر دا، تے تسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 پائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تانوں انہوں نے حملہ کرنا سی، کہنے لگے تو نیند آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی نیند زندگی کدی نہیں آئی جیسی نیند میں نے اس رات آئی۔ انہاں کیا ایک ہی وجہ مان لگے کہ میں نے پکا یقین سی کہ اج میں نے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کل امانتاں واپس کر کے ساڈے پیچھے آ جائیں، مینوں خوف ہی ختم ہو گیا کہ میں اج رات میرے کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار فرما دیتا ہے۔ تو جدوں مدینے تشریف لے گئے تے صحابہ کرام یہ سارا کچھ چھڈ کے مکے چو اتھے چلے گئے سن، کوئی سامان تا نال لے کے نہیں سی گئے۔ تو انصار صحابہ جڑے پہلے اتھوں دے مسلمان سن رہائشی مدینے شریف دے، وہ انصار سن یعنی مددگار، مدد کرن والے انہاں دی۔ تو جڑے ہجرت کر کے گئے وہ مہاجر سدائے،
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر تے ایک انصار صحابی نو بھرا بناتا، تو ایدا بھرا تو ایدا بھرا تو ایدا بھرا، بھائی بھائی بناتا، اخوت بھائی چارہ قائم کر دیتا۔ اپنے اپنے مالاں چ انہاں نے انہاں بھائیاں نو اپنے حصے تقسیم کر دیتے، جہدیاں دو بیویاں سے انہیں ایک نو طلاق دیتی تے اپنے اس بھائی دے نال نکاح کر دیتا۔ اینیاں قربانیاں دیتیاں انہاں نے، اینا اثار کیتا انہاں نے، سارے نو جس لے بھائی بھائی بنا دیتا تے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کلے رہ گئے۔ عرض کیتی سرکار سارے تسی ایک دوسرے دا بھائی بناتا تے میں فرمایا علی تو دنیا چ بھی میرا بھائی تے آخرت چ بھی میرا بھائی ہے۔ جدو خیبر فتح مکہ ہویا تو مکے چ واپسی ہوئی، مکہ فتح ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑے، خانے کعبہ دے 360 بت پے ہوئے سن، آپ بت توڑتے گئے۔ ہن جہے تھلے پے سن یا چھت نال لٹکے سن لیکن نیویں سی تو سوٹی نال ٹوٹ گئے، تو جہڑا اونچا بت سی نا تے آپ نے فرمایا علی میرے کندھیاں تے چڑھ جاتے او بت توڑ دے۔ آپ نے ادب دے لحاظ نال عرض کیتی سرکار میں تہاڈے کندھیاں تے کس طرح چڑھ جاواں، تسی میرے کندھیاں تے تشریف لے آؤ تے بت نو توڑ دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا، نبوت دا بوجھ، اس ویلے نبوت دا بوجھ آنا سی۔ ہن اتھوں یہ بھی ایک چیز آندی، کئی لوگ حضرت مولا علی نو نبی تو بھی اوپر سمجھتے ہیں، کچھ فرقہ ایسے وچ ہے نے، تو دسیا گیا کہ نہیں علی نبی نہیں ہے، نہ نبی تو اتے ہے۔ فرمایا تو نبوت دا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ساڈے کچھ مولوی اتنے موازنہ کردے ہیں جہاں نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ صحابہ دیاں اہل بیت دیاں شاناں اپنی اپنی جگہ تے وراء الورا نے، سب دا احترام اسی کرنے ہیں سب، لیکن مولا علی ساڈے پیر و مرشد نے، انہاں تے ظاہر سانوں زیادہ محبت ہے۔ اپنے باپ نال تو ہر کوئی محبت کردا ہے نا، چاچا تایا نال تو زیادہ محبت کردا ہے نا، تو سلسلے بھی سارے تقریباً انہاں تو ہی چلے ہیں۔ برکیف اس بحث چ یا اس مقابلے چ نہیں جانا چاہیے۔ کہندے نے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھیاں تے اٹھا کے 3 میل کندھیاں تے اٹھا کے غار دے وچ لے گئے، تے ادھر حضرت علی نے فرمایا کہ علی تو نبوت دا بوجھ نہیں اٹھا سکدا۔ اوتھے ایک غلام اپنے آقا نو اٹھا کے لے کے جا رہا، اتھوں یہ نہیں ظاہر ہوندا کہ جی وہ حضرت علی نہیں اٹھا سکتے تے ابوبکر صدیق اٹھا کے لے، ایسا موازنہ ایسا ذہن نہیں رکھنا چاہیے، ایسی سوچ ہی نہیں آنی چاہیے کہ انہاں دے اندر ایسی تفریق ایسا موازنہ کیتا جائے۔ انہاں دی اپنی اپنی شان اپنی جگہ تے وراء الورا نے، وہ ایک غلام دی حیثیت تے اپنے آقا نو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تاں اٹھا کے لے گئے، نبوت دا بوجھ وہ بھی نہیں سی اٹھا سکتے۔ تو حضرت مولا علی ہن دیکھو نا اگے کی آ رہا ہے کہ کڈی شان بلند کرنی سی اپنے کندھیاں تے سوار کر کہ علی نبی دے بھی کندھیاں تے سوار ہو گئے۔ فرمایا نہیں علی تو ساڈے کندھیاں تے سوار کہ بت توڑ دے۔ تو جس لئے آپ سوار کر کے تو فرمایا علی تیرا ہاتھ پہنچ گیا اس بت تک؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرا ہاتھ تے عرش دے پائے تکر پہنچ گیا۔ اے مقام دینا سی، اس بلندی تے پہنچانا سی، اپنے کندھیاں تے سوار کر، حکم کرو تو میں عرش نو تھلے لے آواں۔ تو اے شاناں نے انہاں دیاں پاکاں دیاں۔ تو آپ نے حج تو واپسی جس لئے مدینہ شریف جا رہے ہیں، آخری حج پہلا اور آخری حج آپ نے کی حج کیتا ہے؟ تو درمیان دے وچ مدینہ شریف مکہ شریف دے درمیان چ غدیر خم ایک مقام ہے، تو اتھے پڑاؤ کیتا، دوپہر دا ٹائم سی، خیمے لا لے، اتھے چھاں سی، درخت سی، اتھے سرکار دا خیمہ لا دتا گیا چھاں دے تھلے۔ آپ خیمے چوں باہر تشریف لے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نوں بازو تو پکڑ کے لے آئے، اونچی جگہ تے کھڑے ہو گئے، صحابہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کیا میں تہاڈے سارے مومناں دی جاناں تو تہاڈے قریب نہیں ہاں؟ کیا میں تہاڈے مومناں دے تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب نہیں ہاں؟ سارے نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ بالکل تسی ساڈے جاناں تو بھی قریب۔ فرمایا کہ اج تک میں تہاڈا مولا ساں، تہاڈا وارث ساں، تہاڈا والی ساں، تہاڈا مددگار ساں، تہاڈا سب کچھ ہاں۔ بازو پکڑ کے بلند کیتا، فرمایا میرے تو بعد اے علی تہاڈا مولا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، اے مقام عطا فرمایا
اور دستار بندی فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی دی دستار بندی کی تھی آپ نے روحانی باطنی خلافت عطا فرما دی آپ روحانی باطنی خلیفہ اول نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری سلطنت دی خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ دے کول آئی ہے لیکن روحانی اور باطنی خلافت جڑی ہے پہلی او مولا علی کرم اللہ وجہ نے اس مقام تے آپ دی دستار بندی کیتی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودے تے مبارکباد دیتی اے ابو طالب کے بیٹے تانوں مبارک ہوئے اج تو لے کے قیامت تک تسی میرے اور سارے مومناں دے مولا ہو اے شان عطا ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے کہ علی پہچان ہے مومن تے منافق دی اے علی مومن تو علاوہ کوئی تو نہ محبت نہیں کرے گا منافق تو علاوہ کوئی تو نہ بغض نہیں رکھے گا یعنی صحابہ کرام کہندے سن کہ اسی مومن تے منافق دی پہچان حضرت علی تو کردے سن جیدہ علی دا نام لو تو جیدہ چہرہ بگڑ جائے سمجھو منافق بے شک کلمہ پڑھدا ہوئے بے شک جناب وہ ساری دنیا نوں سر تے چک کے تے تبلیغ کردا پھردا ہوئے علی دا نام لیا جائے تے جیدے چہرے تے آثار خوشی دے ظاہر ہو جان او سمجھو پکا مومن تے جیدہ چہرہ بگڑ جائے تو سمجھو پکا منافق ہے یہ پہچان آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر چ تشریف فرما سن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علی دے چہرے وال ویکھی جا رہے چہرے طرف ٹک ٹکی بن کے ویکھ رہے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا وہ ویکھ رہی ہیں تے پوچھ رہی ہیں ابا جان میں کافی دیر تو دیکھ رہی ہوں تسی حضرت مولا علی دے چہرے وال ویکھی جا رہے ہو مسلسل ٹک ٹکی بن کے تو آپ نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک چ سنیا کہ علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کی شان ہے کہ انہاں دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یعنی اسی انہاں دے مقابلے کرانے ہیں کہ جڑے چہرہ دیکھ رہے ہیں عبادت سمجھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ تے ادھر دوجے پاسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ود کے کہہ رہے ہیں کہ آج تو بعد قیامت تک تسی میرے اور سارے مومناں دے مولا ہو انہاں دے اتنا معاملات آپس دے وچ سن اتنا عقیدت محبت دے معاملے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اگر علی نہ ہوندے تے عمر ہلاک ہو جاندا کیویں کہ آپ چیف جسٹس سن حضرت مولا علی کرم اللہ قاضی اس لیے قاضی دا لفظ استعمال ہوندا سی چیف جسٹس واسطے تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دے دور خلافت جدوں آیا تے افراتفری پھیل گئی بے چینیاں پھیل گئیاں جنگاں شروع ہو گئیاں تو امن و امان دے مسئلے بن گئے تو کسی نے پوچھا سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت بڑا اچھا امن سکون سی فتوحات ہو رہی سن ملک فتح ہو رہے سن اسلامی سلطنت بڑی وسیع ہوندی جا رہی سی حضرت عمر فاروق انہاں دور چ بھی عثمان غنی تہاڈے دور دے وچ کہ خانہ جنگی چل رہی آپ نے فرمایا کہ انہاں دا مشیر علی سی انہاں دا مشیر میں علی ساں وہ کوئی بھی کام میرے مشورے نال کردے سن میں تو پوچھدے سن وہ فیصلے میں کردا چیف جسٹس اس لیے میں سا لیکن اج میرے مشیر تسی لوگ جڑے فساد پائی پھردے ہو تے امن نہیں ہون دے رہے یعنی انہاں دا باہمی تعلق احساسی حضرت عمر رضی اللہ فرماندے نے کہ اگر علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا یعنی ایسے ایسے فیصلے آئے کہ جڑے حضرت عمر وہ فیصلہ نہیں کر سکے جڑے حضرت علی نے فیصلے کر دیتے تے خوش ہوئے حضرت عمر تے باقی لوگ ایسے ایسے فیصلے حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ نے فرمائے تو آپ دا شجاعت کہ جیڑا ہزار بندے دے بھاری بڑے قداور تے بڑا پہلوان ہے تو آپ نے اس نو بھی قتل کر دیتا ہے خیبر دا قلعہ فتح کر دیتا سخاوت ایسی کہ خود فاقے نال نے تے محنتاں مزدوریاں کر کے لوگوں نو صدقے خیراتاں کر رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام لنگر تقسیم فرما رہے سن ایک آدمی ایک سائل گیا ابو جہل دی
ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਸੈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਾ ਉਧਰ ਜਾ। تو بندہ آیا تو وہ دیکھا کہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، دروازے دے باہر ایک بابا بیٹھا تے پانی نہ روٹی کھا رہا۔ اندر گیا، حضرت امام علیہ السلام کہنے لگے کہ 2 بندیاں دا کھانا دے دو میں۔ آپ نے میں بھی تو کلا ہے، دوسرا کھانا کدے واسطے؟ کہندے جی ایک باہر بابا بیٹھا ہے پانی نہ روٹی کھا رہا ہے۔ مالک تینوں پتہ کون؟ کہندا نہیں۔ کہنے لگے انہاں دا ہی لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ نماز دے وچ نے تے سائل آندا ہے کہ مینوں اللہ واسطے دیو، تو کچھ آپ دے انگوٹھی مبارک سی آپ دی، وہ اگے ہاتھ کردا انگوٹھی دی، آپ نے نماز دے وچ رکوع دی حالت چ انگوٹھی لا کے دوسری طرف سٹ دی۔ ایسی سخاوت۔ تو عبادت دا آپ دا اے عالم سی کہ آپ جس لے نماز واسطے وضو فرمان لگدے تے جسم کمنا شروع ہو جاتا۔ خوف خدا اور عبادت دا ذوق شوق، اج تے سانوں اٹھنا ہی بڑا مشکل ہے نا، پانی بڑا ٹھنڈا یار، اج ٹائم بڑا ہے، کیویں اٹھیے؟ چلو کوئی گل نہیں، کل پڑھ لیں، قضا کر لیں، بلکہ کئیاں نوں تے فکر ہی کونی نہیں، پڑھنی بھی آکھنی۔ وضو کردے ہی جسم کمبنا شروع ہو جاندا۔ تو کسی نے پوچھا سرکار کی گل ہے، کوئی درد کوئی تکلیف شروع ہو گئی؟ تو میں نہیں، اللہ دے سامنے کھڑا ہون لگا، اللہ دی بارگاہ کھڑا ہون لگا، اللہ دے سامنے کھڑا ہون لگا تے نماز دے وچ آپ دا جسم موم بن جاندا سی، تے نماز تو علاوہ آپ دا جسم فولاد ہوندا سی، لوہا ہوندا سی۔ ایک دفعہ تیر لگ گیا آپ نوں، تیر نکلدا نہیں، انہوں کڈدیاں تکلیف بڑی ہوندی۔ آپ نے میں ٹھہرو، میں نماز نیتنا، تسی تیر کڈ لے۔ آپ نے نفل نیت لے تو صحابہ نے تیر کڈ لیا، یا جہے بھی کول سن اس ویلے، تو سلام پھیر کے پوچھا تیر نکل گیا؟ عام حالت دے وچ تیر نکلدا ہے تے تکلیف ہوندی ہے، نہیں نکلدا۔ نماز دے وچ تیر نکل گیا لیکن پتہ ہی نہیں، جسم اس طرح دا محمود ہے۔ یہ اتنا عبادت دے تے محویت ہے اتنی سی کہ وہ ایسی کہ حدیث شریف ہے نا کہ تسی اللہ دی بات اس طرح کرو جویں تسی اللہ نو ویکھ رہے ہو۔ کسی نے پوچھا یا علی تسی اللہ نو ویکھیا؟ میں فرمان لگے میں وہی بات کیوں کراں جنوں میں ویکھیا ہی نہیں؟ یعنی اس ویلے پردے اٹھ جاندے سن، مشاہدے چلے جاندے سی۔ وہ حدیث دا مصداق ہر کوئی تو ہوئے گا نا۔ جدوں یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تسی بات اس طرح کرو جویں تسی اللہ نو ویکھ رہے ہو، تو کوئی ویکھن والا تو ہوئے گا نا، پھر تو نہ تو اگے کون ہو سکدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد؟ تو مشاہدے دے وچ جاندے سن۔ اگر تانوں یہ مقام حاصل نہیں کہ تسی اللہ دے مشاہدے تک پہنچو، تے کم سے کم اتنا ضرور سمجھو کہ اللہ مینوں ویکھ رہا ہے، کہ وہ سامنے میں کھڑا تے مینوں ویکھ رہا، ہن میں وہ سامنے حاضر ہاں تے میں اپنے آپ نو اندرونی بیرونی طور تے ہر طرح تو میں اللہ دی بارگاہ 'چ کھڑا ہواں تے کوئی ایسی حرکتاں نہ کراں کہ وہ ویکھ رہا ہے، کہ جی میری ایسی حرکتاں تو ناراض ہی نہ ہو جائے کہ میں منہ تو پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین تے دھیان میرا کتے ہو رہے، یا سوچ رہا میں کنوں جا کے دال آنا ہے۔ تو آپ دی اس قسم دی محویات سن، تو آپ دا ذکر بھی عبادت، آپ دی ہر آپ دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، تو خلافت بھی آپ کو مل گئی، بھائی چارے چ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھائی بھی بن گئے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم مجھ سے ہو۔ آپ نے سن کے اتنا جوش آیا، اتنا ذوق پیدا ہو گیا، اتنا وجد آ گیا کہ اپنے اڈیاں مارنی، بڑے زور زور دی اڈیاں مارنا شروع ہو گئے اس وجد دے وچ، اس ذوق سے وچ کہ سرکار نے فرمایا تے علی تم مجھ سے ہو، اے مقام اے شان۔ تو بعد فرمایا میں تم سے ہوں، تو آپ کو منع شروع ہو گیا، بازو اٹھائے تو کو منع شروع ہو گیا۔ اے جڑا سی سما دے وچ رقص کرنے نا، اے حضرت مولا علی نے کر کیتا سی۔ جدو آپ نے فرمایا گیا کہ آپ دے اندر ذوق اتنا بھر گیا، برداشت ہی نہیں ہویا، جوش اتنا آ گیا خوشی دے وچ، جویں کہندے بندہ خوشی پاگل ہو جاتا ہے، اتنا ذوق تے وجد تے کیفیت طاری ہو کے رقص کرنا شروع کر دیتا آپ نے۔ ایسی آپ دے کمالات نے، تو شانہ آپ دیاں بہت بلند نے، آپ دا کی کوئی بیان کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے۔ دروازے چ گزر کے ہی کوئی شہر چ داخل ہو سکتا ہے، اور دروازے چ 2 دفعہ
گزردا بندہ داخل ہوندیاں بھی تے واپسی تے بھی، یعنی جنہیں علم حاصل کرنا ہے وہ حضرت مولا علی دی چوکھٹ تے جا کے بوسے دے پورے قرآن دا نچوڑ سورت فاتحہ علم شریف وہ نچوڑ پورے قرآن دا خلاصہ وہ بند ہے. اگاں پوری تفصیل قرآن جہاں نا پورا وہ علم دی تفسیر سمجھ لو، تشریح سمجھ لو، شرح سمجھ لو. تے سورت فاتحہ دا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے وچ وہ سارے بسم اللہ چ بند کیتا گیا، گویا سارا قرآن وہ تے بسم اللہ دی بے دے وچ وہ نقطہ جڑا ہے تو فرمایا مولا علی فرماندے وہ نقطہ میں ہاں، وہ باب علی دی طرف اشارہ کردا، باب بے دا نقطہ باب علی کہ قرآن نو سمجھنا تے علی دے دروازے تے جاؤ وہ چوک، کیونکہ آپ علم دا شہر نے او دا دروازہ نے. تو آپ فرماندے زمین دے نالوں آسماناں دے راستیاں نو میں زیادہ جاننا، تو شانہ آپ دیاں بے شمار نے. تو ایک ادیہ عقیدت نظرانہ عقیدت آپ دی بارگاہ چ پاک بارگاہ چ حاضری لوان واسطے اسیں اے محفل آپ دی نظر کرنے ہاں تو ساری قبولیت ہو جائے اس پاک بارگاہ دے وچ، تو اے صدقے چ ساری بخشش اور نجات ہو جائے اور سانو اے دن انہاں پاکاں ہستیاں دے دن منان دی توفیق ملدی رہے. تو انہاں دے دن مناندے رہیے، انہاں دی یاداں چلدی، انہاں دا ذکر بھی عبادت ہے، انہاں نو دیکھنا بھی عبادت ہے. تے اللہ تعالیٰ اے توفیق سانو عطا کیتی رکھے تے قیامت والے دن انہاں دی شفاعت سارے نصیب چ کرے اور ساریاں غلطیاں خطاواں گناہاں نو معاف فرمائے اور ساریاں پریشانیاں دور فرما دے. جہڑی بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے انہاں دے اچھے رشتے ہو جان، جہڑے قرض سے ڈبے نے انہاں دے قرض ادا ہو جان، جہڑے بے روزگار نے انہاں روزگار اچھے روزگار مل جان، جہڑے بے اولاد نے انہاں نوں اولاداں نیک مل جان، جہڑے اولاداں والے انہاں دے اولاداں نیک ہو جان. تو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں انہاں دے صدقے سانو سب نوں نصیب ہو جان، رحمتاں برکتاں سارے گناہاں دیاں معافیاں مل جان سانو، تو انہاں دے قربتاں سانو حاصل ہو جان. وما علینا الا البلاغ المبین.